اگر صحابہ نے انہیں اپنے دل و دماغ سے نکال دیا ہوتا تو آج ہم تک اسلام کی وہ پاکیزہ تعلیمات نہیں پہنچ سکتی تھی۔ انہوں نے ہم کو یہ سبق دیا کہ محبوب کی صرف تعلیمات ہی کو نہیں یاد رکھا جائے گا، محبوب کی ایک ایک ادا کو دل و دماغ میں محفوظ کیا جائے گا۔ یہ علماء ہیں، آپ ان سے سنتے رہتے ہیں، جب یہ حدیث نبوی سناتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں حضور کھڑے تھے اور سنانے لگے، حضور بیٹھے تھے اور یوں فرمایا۔ آپ نے اور ہم نے کیسے جانا کہ حضور نے یہ بات بیٹھ کر کہی یا کھڑے ہو کر کہی؟ یہ ان غلامان مصطفیٰ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ نبی پاک جو ارشاد فرماتے، آپ پر جو کنڈیشن ہوتی، وفاداران مصطفیٰ صحابہ اسے بھی اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر دیتے، اور جب حدیث بیان کرتے تو صرف رسول پاک کا ارشاد ہی نہیں سناتے، بلکہ نبی پاک پر جو کیفیت طاری ہوتی وہ کیفیت بھی بتا دیتے کہ محبوب نے جس وقت یہ بات کہی تو قیام کی حالت میں کہی کہ قعود کی حالت میں کہی، اس وقت غضب کے عالم میں تھے کہ مسکرا رہے تھے۔ جس قوم نے اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا، 1400 سال گزر گئے، آج تک ان اداؤں کو کوئی مٹا نہیں سکا۔ جب محبوب کی اداؤں کو کوئی نہیں مٹا سکا تو محبوب کے لائے ہوئے پیغام کو کوئی بھلا کیسے مٹا سکتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ صحابہ نے رسول پاک کی اداؤں کو محفوظ کیا، اور اس طرح سے محفوظ کیا کہ اگر وہ داستان سنائی جائے رات تنگ ہو جائے گی مگر قصہ تمام نہیں ہوگا۔ ایک صحابی رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے عاشقوں میں ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اونٹ پر سوار اپنی سواری پر چلے جا رہے ہیں، آپ کے احباب آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی آگے بڑھ گئے۔ راستے میں ایک درخت پڑا، درخت سے آگے نکل گئے، پھر پیچھے ہوئے اور ذرا سر اونچا کیا، سر کو حرکت دی، امامہ شریف اس کی ایک ٹہنی میں الجھ گیا، اور اس کے بعد میں پھر وہ آگے بڑھ گئے، پھر پیچھے ہوئے، صافے کو نکالا اور پھر سر پہ سجایا۔ لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو فرمایا، جناب آپ تو آگے چلے گئے تھے، آپ پیچھے ہوئے، آپ نے جان بوجھ کر اپنی پگڑی کو اس ٹہنے میں الجھایا، اور جب آپ کا یہ امامہ ٹہنی میں الجھ گیا، آپ کے سر سے اوپر ہو گیا، آپ آگے بڑھ گئے، پھر واپس ہوئے اور آپ نے اسے پھر اتار کر کے اپنے سر پہ سجایا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ صحابی کا جواب سنیے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں اپنے محبوب کے ساتھ سفر کر رہا تھا، مصطفیٰ کی رفاقت میں تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں تھا۔ میرے آقا جب ادھر سے گزرے
تو اتفاق سے آپ کا امامہ کسی ٹہنی میں الجھ گیا ہے، اور وہ جب اس میں پھنس گیا تو میرے آقا آگے بڑھے پھر پیچھے ہوئے، اور آپ نے اس اماموں کو نکال کر سر پر سجایا۔ آج جب میں ادھر سے گزر رہا تھا تو مجھے محبوب کی ادا یاد آ گئی، اور میں نے چاہا کہ آج اپنے محبوب کی اس یاد کو پھر میں منا دوں، چنانچہ میں نے سانپے کو کس کر الجھایا تاکہ محبوب کی ادا پوری ہو جائے، اور میں ادھر سے گزروں تو یہ یادگار قائم رہے۔ میں نے قصداً سانپے کو اس لیے ٹہنی میں الجھایا کہ رسول پاک کی ادا میں بھی اپنا لوں۔ جو صحابہ نبی کی اداؤں کو اس طرح سے محفوظ رکھتے تھے، اس نبی کے پیغام کو صبح قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ یہ صحابہ نے ہمیں مزاج دے دیا کہ اپنے بزرگوں کی تاریخ اور ان کے کردار کو بھلایا نہیں جائے گا، بلکہ اسے یاد رکھا جائے گا۔ 1400 سال سے یہ تسلسل قائم ہے کہ جو بھی ہمارے محسن ہیں، اولیاء کرام ہیں، محبوبان بارگاہ خداوندی ہیں، ہم ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے کردار کی پاکیزگی کی خوشبو سے لوگوں کے مشام جاں کو معطر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پہن سکے جو یہ سراغ لے کے جائے۔ حضرات، عرس کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی ہے، بلکہ یہی مقصد اصلی ہے کہ اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کے کردار کو اپنایا جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور اس کو مستقبل کے لیے لائق عمل بنایا جائے، اور اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارا جائے جس طرح سے اسلاف نے گزار کر مرضی مولا کو حاصل کر لیا۔ آج آپ عرس فریدی میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ 60 سال کے اوپر عرس کا قیام ہوئے چل رہا ہے۔ 68واں 70 کے قریب ہے یہ عرس۔ آدمی کی عمر ہی 70 سال ہوتی ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ کم وہ لوگ ہوں گے جن کی عمر لمبی ہوگی، اور عموماً ایسے لوگ پائے جائیں گے جو 60 اور 70 کے درمیان ہوں گے۔ 70 سال کے قریب ہو گئے عرس ہوتے ہوئے، اس درمیان نہ جانے کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، مگر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ذکر ہونا بتا رہا ہے کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، ہم نے کچھ ایسا کیا ہے، ہم نے قوم کو کچھ ایسا دیا ہے، ہم نے قوم کے سامنے کچھ ایسا پیش کیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم تمہارے دل پر حکومت کر رہے ہیں۔ ہم تو گزرے ہوئے 70 سال ہو گئے، 70 سال آدمی دنیا میں رہتا ہے، لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ 70 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ ایسا یاد کرتے ہیں کہ ان کی یاد میں رات کی تنہائی میں بیٹھ کر کے ان کی یاد میں مگن ہو کر اپنے دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جن کے کردار و عمل سے لوگوں کی زندگی سنورتی ہے، جن کی تعلیمات سے لوگوں کے دل میں اجالا پیدا ہوتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں لطفت کیا وہ ناکام ہو گیا۔ ہمارا نوجوان سمجھتا ہے ڈگری لے لی جائے، جاب میں لگ جایا جائے، بس کامیابی ہے۔ اسی کو اس نے کامیابی تصور کر لیا ہے، سمجھتا ہے دولت کما لی جائے، مکان بنا لیا جائے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ مجھے یاد آتا ہے صاحب تصانیف کثیرہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان نے ایک عالم دین سے مخاطب ہو کر فرمایا مولانا آپ یہ سمجھتے ہو
بہترین مکان بنا لیا گیا تو کامیاب ہو گئے، شاندار لباس میں رہنے لگے تو کامیاب ہو گئے۔ اگر اس کا نام کامیابی ہے تو فلاں فلاں قوموں کے مکانات اس وقت بہت اچھے اچھے بن رہے ہیں، ان کا لباس بہت اچھا ہے، ان کی طرز زندگی بدل گئی ہے۔ اس کو آپ کامیابی نہ سمجھو، کامیابی در حقیقت اس کے لیے ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ و رسول کی مرضی کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کرم کرنے والے پروردگار سے تمہیں کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ قرآن ایک جگہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم خدا کا انکار بھلا کیسے کرتے ہو جبکہ تم کچھ نہیں تھے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں 70 سال 80 سال پیچھے چلے جائیں تو اپنے وجود کو وہ نہیں پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کنتم امواتا، تم کچھ نہیں تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے خدا کا انکار کرتے ہو؟ کنتم امواتا، تم مردہ تھے یعنی تم کچھ نہیں تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ وہ چیز ہے جس سے آپ میں سے کسی کو انکار کی جرات نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ حالت ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے، پھر اللہ نے ہمیں زندہ کیا۔ اب یہ زندگی چل رہی ہے اور کب تک رہے گی؟ کب تک یہ زندگی چلے گی؟ زندگی کی بہاریں آپ کب تک دیکھیں گے؟ دنیا کی رہنائیوں سے آپ کب تک فیضیاب ہوں گے؟ رسول پاک نے اس کا پردہ ہٹایا اور فرمایا میری امت کے لوگوں کی اکثر و بیشتر عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی۔ اور آن کہتا ہے کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، تم کچھ نہیں تھے، اس نے زندہ کیا۔ اب کتنے دن زندہ رہیں گے؟ رسول پاک فرماتے ہیں 60 سے 70 سال۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ قرآن کریم فرماتا ہے ثم یمیتکم، پھر تم کو وہ موت کی منزل میں لے جائے گا، تمہیں موت دے دے گا، تم موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے۔ پھر کیا ہوگا؟ قرآن کریم فرماتا ہے ثم یحییکم، مرنے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ وہ زندہ کرے گا۔ یہ قبر کے اندر زندگی ہوگی اور اس کے بعد میں قرآن کریم فرماتا ہے ثم الیہ تحشرون، تم سب اس کے بعد رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ یہ قرآن کریم نے انسان کی زندگی کے مرحلے کو بیان کیا ہے۔ قرآن نے فرمایا تم کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی اور ایک دن تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ آپ انصاف سے بتائیے آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں کہ اس کی مرضی سے آئے ہیں؟ آپ اس کی مرضی سے جائیں گے یا اپنی مرضی سے جائیں گے؟ اگر اس کی مرضی سے آپ کو آنا مسلم ہے اور آپ کو تسلیم ہے کہ آپ اس کی مرضی سے آئے ہیں تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جائیں گے بھی تو اسی کی مرضی سے۔ ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں جائے گا، ورنہ جتنے دھرندھر قسم کے لوگ ہیں کوئی نہیں جاتا، سب موجود رہتے۔ فرعون بھی رہتا، قارون بھی رہتا، نمرود بھی رہتا، ابو جہل بھی رہتا، کوئی نہیں جاتا دنیا سے۔ آنے کے بعد کرسی پانے کے بعد جو کرسی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے وہ دنیا چھوڑنا چاہے گا۔ اگر اپنی مرضی سے جاتے تو کوئی نہ جاتا۔ جتنے ظالم ہیں سب یہی موجود رہتے اور لوگ ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہتے، مگر اپنی مرضی نہیں چلتی ہے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، اور ایک دن دنیا چھوڑنی پڑتی ہے۔ آئے اس کی مرضی سے اور جائیں گے اپنی مرضی سے۔ اپنی مرضی سے جانا ہو تو کوئی نہیں جائے گا، اور جتنے کھیت دکھ رہے ہیں سب گھر میں تبدیل ہو جائے گا، رہنے کے لیے جگہ نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے نہ کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ آئے اس کی مرضی سے اور جائیں گے بھی، رہیں گے کس کی مرضی سے۔ یہی فلسفہ جس نے سمجھ لیا، یہی نقطہ جس نے سمجھ لیا کہ اگر آئے اس کی مرضی سے اور جائیں گے اس کی مرضی سے تو یہ 70 سال رہیں گے کس کی مرضی سے۔ جس نے یہ سوچ لیا، بھیجا ہے اس نے، بلائے گا وہ، رہیں گے اسی کی مرضی سے۔ جس نے یہ فلسفہ سمجھ لیا وہ صاحب عرض ہو جاتا ہے، اس کی یاد منعقد ہوتی ہے،
جانے کے بعد بھی وہ یاد رکھا جاتا ہے. اور جس نے یہ سوچا میری مرضی میری زندگی میں جیسے چاہوں رہوں تو جیسے چاہیے رہیے، لیکن ایک دن جب موت کے منہ میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. میں ایک مرتبہ کیرلا کے سفر پر تھا، اتفاق سے سامنے ایک ہینڈسم تصویر نظر پر آ گئی، نظروں کے سامنے آ گئی. میرے بغل میں بیٹھے ہوئے میرے میزبان نے فرمایا حضرت یہ کس لیے تیاری ہو رہی ہے، یہ جنگ کس لیے کی جا رہی ہے. میں نے کہا یہ قبر کے کیڑے مکوڑوں کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، اس لیے کہ آدمی کیسا ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، کتنی ہی طاقت کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن قبر میں جانے کے بعد کیڑے مکوڑوں کی وہ غذا بن جائے گا. یہ حسن، یہ جوانی، یہ دنیا کی رنگینی قبر میں جانے کے بعد سب بھول جائے گا. جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے آسمان، گورے پگڑی کی جھپٹ میں پہلوا کچھ بھی نہیں. 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، یہ تیرا حسن و شباب ہے نوجوان، کچھ بھی نہیں. تو نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنی مرضی سے رہوں گا. اگر آپ نے یہ نقطہ اپنے ذہن میں بٹھایا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے رہیں گے، حضرت کہتے ہیں تو کہنے دیجیے. یہ تو اولڈ مین ہے، یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں. اس پرانی بات پر مجھے مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی علیہ رحمت و رضوان کا ایک جملہ یاد آیا. آپ نے نام ان کا سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جانتے کہ نہیں علامہ عبدالعلیم میرٹھی کو؟ بزرگوں کو یاد رکھیے، بزرگوں کو بلایا نہیں جاتا ہے. یہ عرس اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ بزرگوں کی باتوں کو آپ یاد رکھیں. اعلیٰ حضرت کے بہت سارے خلفاء، ان خلفاء کی شان بڑی نرالی، ان میں سے ایک ایک اپنی جگہ پر علم کی ایسی انجمن تھا کہ آج کے سارے علماء کے علم کو ایک پلے پہ رکھ دیا جائے اور اس زمانے کے اعلیٰ حضرت کے شاگردوں اور ان کے خلفاء میں سے ایک ایک کے علم کو ایک پلے پہ رکھا جائے تو ان کا پلہ بھاری نظر آتا. آپ کے بغل میں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری، بڑی عظیم شخصیت گزری ہے، آپ نے ان کے حالات پڑھے ہوں گے. صدر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی مراد آباد کی سرزمین پر گزرے ہیں، ان کے کارنامے بر صغیر میں پھیلے ہوئے ہیں. محدث اعظم ہند کی چھوٹوی جن کی خطابت کا اس دور میں پورے بر صغیر میں شہرہ تھا، آپ نے ان کے کارناموں کو سنا ہوگا. اور صدر شریعہ کی بات ہی کیا ہے، گھر گھر میں اگر علم دین مصطفیٰ فقہ کی صورت میں ہے تو بہار شریعت گھر میں جگمگاتی نظر آتی ہے اور صدر شریعہ کا نام لینے پر لوگ مجبور نظر آتے ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جن کے کارنامے سے بر صغیر کا چپا چپا روشن نظر آتا. ان میں سے ایک مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی ہیں. وہ اپنے خطاب میں فرماتے ہیں لوگ کہتے آگے چلو، آگے چلو تو ترقی کرو گے، آگے چلو تو عزت ملے گی. علامہ میرٹھی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں پیچھے چلو، پیچھے چلو، پیچھے چلو اور پیچھے چلو اور پیچھے چلو اور 1400 سال پیچھے چلے جاؤ اور مصطفیٰ کے سچے غلام صحابہ کے کردار کو تم اپنا لو. خدا کی قسم تم بھی کہو گے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوئے ہم نے. تم پیچھے چلو، مصطفیٰ کے سچے وفادار بن جاؤ، تمہارے لیے بھی مدعا سنایا جائے گا. جی محمد سے وفادور تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو. آپ یہ سمجھتے ہیں نوکری مل گئی، گھر بنا لیا، جاب میں لگ گئے، کامیاب ہو گئے. یہ آپ کی اپنی کامیابی ہے، یہ آپ کا اپنا ذہن ہے جس کو آپ نے کامیابی سمجھ رکھا ہے. یہ کامیابی نہیں ہے، اس کو میں کامیابی کا ایک نشان کہہ سکتا ہوں. مجھے ابھی صبح یہاں سے بستی کا سفر کرنا ہے، یہاں سے سہرسہ جانا ہے یا اور کسی جگہ جا کر ہم ٹرین پکڑیں گے. مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں، ہم یہاں سے نکلے، سامنے ایک پتھر ملا، اس پتھر پر لکھا ہوا ہو، مثال کے طور پر اس پتھر پر لکھا ہوا ہو خلیل آباد 300 کلومیٹر،
میں نے پتھر پر لکھا ہوا دیکھا اور فوراً ڈرائیور سے میں نے کہا گاڑی روک دو، خلیل آباد آ گیا۔ اس نے کہا حضرت خلیل آباد کہاں آیا؟ میں نے کہا وہ دیکھو پتھر پر لکھا ہوا ہے خلیل آباد۔ اس نے کہا نہیں حضرت یہ خلیل آباد نہیں ہے۔ میں نے کہا لکھا ہوا ہے پھر بھی کہہ رہے ہو نہیں ہے، گاڑی روک دو۔ میں نے ڈانٹا، ڈرائیور نے ڈر کے ماری گاڑی روک دی۔ میں گاڑی سے اتر پڑا۔ اب میں اپنا مکان تلاش رہا ہوں، خلیل آباد ریلوے اسٹیشن تلاش رہا ہوں، خلیل آباد کی جامع مسجد دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا روڈ ویز تلاش رہا ہوں۔ مجھے ملے گا، نظر آئے گا؟ اب میں کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہوں، نہ ریلوے اسٹیشن دکھ رہا ہے، نہ میرا مکان دکھ رہا ہے، نہ میری دکان دکھ رہی ہے، نہ ہاسپٹل دکھ رہا ہے۔ میں نے پھر ڈرائیور سے کہا بھائی بات کیا ہے، کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا حضرت میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ خلیل آباد نہیں ہے بلکہ یہ خلیل آباد کا نشان ہے۔ آپ نے نشان کو منزل سمجھ لیا، اس لیے اتر کر کے آپ تلاش رہے ہیں۔ نشان پر اگر تلاش کریں گے تو یہ نہیں ملے گا، جب منزل پر پہنچیں گے تب یہ چیزیں ملیں گی۔ آپ نے نشان منزل کو منزل سمجھ لیا تو بھلا کیسے یہاں آپ کو مکان ملے گا، یہاں پہ کیسے آپ کو روڈ ویز اور جامع مسجد ملے گی؟ یہ منزل نہیں تھی حضرت، یہ نشان منزل ہے۔ یہاں سے خلیل آباد کو بھی 300 کلومیٹر دور ہے۔ دیکھا آپ نے، میں نے نشان منزل کو منزل سمجھ لیا تو مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اب میں وہاں سے آگے بڑھوں گا اور 300 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد جب میں پہنچوں گا خلیل آباد تو مجھے سب چیزیں نظر آ جائیں گی۔ اے مسلمانوں، آپ نے سرٹیفکیٹ کو منزل سمجھ لیا، آپ نے جاب کو منزل سمجھ لیا، آپ نے دولت کو منزل سمجھ لیا، آپ نے علم کو منزل سمجھ لیا، آپ نے عمدہ مکان بنانے کو منزل سمجھ لیا۔ یہ منزل نہیں ہے، یہ نشان منزل ہے۔ منزل تو دربار مصطفیٰ ہے، جو وہاں پہنچ گیا حقیقت میں اس نے سب کچھ حاصل کر لیا، اور جو منزل تک نہیں پہنچا نشان منزل میں گم ہو گیا، وہ مومن والا مومن کی شان والا نہیں، وہ تو غیروں کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ مومن وہ ہے جو منزل تک پہنچتا ہے، نشان منزل کو اپنا سہارا کرتا ہے۔ ہم نے نشان منزل کو منزل سمجھ لیا، ہم نے نشان منزل کو منزل سمجھ لیا۔ جس طرح سے نشان منزل پر منزل کی چیزیں نہیں مل سکتی ہیں، اسی لیے اگر آپ نے صرف یہ سمجھ لیا ہم نے فلاں کو پا لیا سب مل گیا، نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی مولا کائنات یہ چوتھے خلیفہ ہیں، آپ کو اسٹاپ کر دیں آگے نہیں جا سکتے ہیں، اور آگے بڑھیے۔ اگر آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا اوپر نہ جائیں گے نہیں پا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے عمر فاروق اعظم کو منزل سمجھ لیا نہیں پا سکتے ہیں، اگر آپ نے صدیق اکبر کو منزل سمجھ لیا نہیں پا سکتے ہیں۔ پہنچیں گے دربار مصطفیٰ تک تو یہ ساری شخصیتیں آپ کو جلوہ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الفقہا۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ آج ہمارا حال یہی ہے، جب میں کہیں جاتا ہوں دو تین باتیں عموماً لوگ مجھ سے کہتے ہیں، حضرت اصلاح معاشرہ پر تقریر ہو جائے، کوئی کہتا ہے حضرت رافضیت کے جراثیم گھس رہے اس پر تقریر ہو جائے، کوئی کہتا ہے صلح کلیت کے جراثیم پھیل رہے ہیں اس پر خطاب ہو جائے۔ پورے ہندوستان میں تقریباً ایسے ہی حال دکھائی دیتا ہے۔ دیہات کی کہاوت ہے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کس کس چیز کی اصلاح کی جائے، کس کس چیز کے بارے میں انہیں سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کی جائے۔ عقیدے کے اعتبار سے یہ ڈیمیج ہے، ان کے عقیدے کا حال یہ ہے جتنی بد عقیدہ تنظیمیں پیدا ہوتی ہیں سب کا اٹیک سنی ہوتا ہے، سب کا نشانہ سنی ہوتا ہے، کوئی وہابی رافضی نہیں بنتا۔
कोई राफजी वहाबी नहीं बनता है, सुन्नी ही या तो वहाबी बनता है, सुन्नी ही या तो राफजी बनता है, सुन्नी ही सुलहकुल्ली बनता है। इसका मतलब है सबका निशाना अहले सुन्नत होते हैं। इनके ईमान और अकीदे में इतनी कमजोरी होती है कि ये जिधर देखते हैं अरे बहुत अच्छा है, बस उसी के साथ हो लेते हैं। इसीलिए कुरान ने 1400 साल पहले ये पैगाम दिया, कूनू मास्सादिकीन, इधर उधर मत दे, जो सच्चे महबूबा ने खुदा गुजरे हैं उनके नक्शे कदम पर चलता रहा, मंजिले मकसूद तुझे हाथ। ये आराज इसलिए किए जाते हैं ताकि आप उन बुजुर्गों के हालात को पढ़ें, उनके आयत को समझें, उनकी जिंदगी को आप समझें और उसके मुताबिक अपने मुस्तकबिल को तय करें। जो लोग दुनिया की रंगीनियों में फंसकर समझते हैं कि हमने मकसद में कामयाबी हासिल कर ली, ये उनकी भूल है। हम तो दुनिया में, अभी शायद किसी साहब का जुमला मेरे कान पर गया, नींद में था कि हम दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया से जाने के लिए आए हैं। जिनको रहना हो वो जो चाहे करे, हम रहने के लिए नहीं आए, हम यहाँ से जाने के लिए आए। तो रहने आए हैं किस लिए? उसका जिक्र इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत ने अपने शेर में कर दिया है, फरमा दिया है, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, बल्कि दहन में ज़बान बदन में है जान। और हम क्या जमीनो जमा मकीनो मकान बने दो जहां। ये पूरी कायनात जिस नबी के सदक़े में आई, जिस नबी की अज़मत का गुण गाने के लिए आई है, उसी के जिक्र जमील के लिए हम भी आए हैं। आज आदमी सोचता है हजरत से बिगाड़ मत कीजिएगा, नकीब इजलास है इनसे बिगाड़ मत कीजिएगा। क्यों? अरे स्टेज पर कहीं ऐसा न हो कि नजर फेर ले तो सही ढंग से नाम भी न ले। पीर साहब से मुखालफत मत कीजिएगा, बददुआ दे देंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। आदमी अरे एमपी साहब से भी लड़ाई मत लीजिएगा, पता नहीं किस मोड़ पर वो काम आ जाए। और देखिए जो इस इलाके के चौकी इंचार्ज है उनसे कभी मत लड़ाई नहीं कीजिएगा, पता नहीं किस मोड़ पर वो काम आ जाए। ए मुसलमान, दुनिया में जिससे आप अपने काम के निकलने का तस्वुर बांधे हुए हैं कि ये काम आएंगे, ये काम आएंगे, इनसे बिगाड़ नहीं करना चाहिए। गोया आपकी फितरत बोल रही है कि जो काम आने वाला हो उससे बिगाड़ नहीं करना चाहिए, जो काम आने वाला हो उससे जंग नहीं मोल लेनी चाहिए, जो काम आने वाला हो उससे अपना ताल्लुक सही रखना चाहिए। इंसाफ रूह से बताइएगा कि अगर आप कब्र में गए तो आपके फला साहब काम आएंगे, नकीब इजलास काम आएंगे या चौकी इंचार्ज काम आएंगे। कौन है कि जो कब्र की तारीख कोठरी से लेकर जन्नत में जाने तक काम आएगा? कौन है जो कब्र की तारीख कोठरी में काम आए? कौन है जो मैदान महशर में काम आए? कौन है जो पुलसिरात पर काम आए? कौन है जो हश्र की गर्मियों से निजात दिलाने में काम आए? इसी नुक्ते को इमाम अहमद रजा ने बताया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। दुनिया में अगर आपका कोई काम आने वाला हो तो आप कहते हो उससे बिगाड़ नहीं करनी चाहिए, और जो दुनिया से लेकर के जन्नत तक काम आने वाला हो, अक्लमंद आदमी उससे कब बिगाड़ करेगा? उसको तो और भी मना के रखेगा, उसको तो और भी सहेज करके रखेगा। आला हजरत फरमाते हैं कब्र की तारीख कोठरी में जब जाओगे सब छोड़ देंगे, लेकिन कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे। ताहश चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। जो हर मोड़ पर काम आए उससे बिगाड़ नहीं किया जाता है, उससे रिश्ता मजबूत रखा जाता है। याद रखिएगा, सारे रिश्ते उसी रिश्ते की बरकत की बदौलत हैं। आप देखते नहीं हैं, ये सहाबी रसूल हैं इसलिए इनका एहतराम करो, ये आले रसूल हैं इसलिए इनका एहतराम करो, ये नाइबे रसूल हैं इसलिए इनका एहतराम करो। इसका मतलब है आल होना फर्ज की बात नहीं है, आले रसूल होना फर्ज की बात है। सहाबी होना और है और सहाबी रसूल होना और है, नाइब होना और है और नाइबे रसूल होना और है। इसका मतलब है सहाबी की
عزت ہے تو نبی کی بدولت، آل رسول کی عزت ہے تو نبی کی بدولت، عالم کی عزت ہے تو رسول کی بدولت۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اور آدمی جس کی کھاتا ہے اسی کی، مگر آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہو رہا ہے، شاگرد استاد کا نہیں ہو رہا ہے۔ میرے استاد گرامی امام العلماء حضرت مفتی شبیر حسن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شیخ الحدیث سے جامعہ اسلامیہ رونا ہے، وہ مجھ سے اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے، مولوی اختر مشکلات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے اس کی فکر مت کرنا، حالات بہت عجیب ہو گئے ہیں۔ فرماتے تھے کہ باپ کا بیٹا نہیں ہو رہا ہے، شاگرد استاد کا نہیں ہو رہا ہے، مرید پیر کا نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں آگے کہتا تھا حضرت یہ بھی صحیح ہے کہ امتی ہو کر کے نبی کا بھی نہیں ہو رہا ہے، بندہ ہو کر کے خدا کا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلمے کی توفیق بخشی، یہ رسول پاک کا صدقہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے غلاموں میں شامل کیا، یہ بزرگان دین کا کرم ہے کہ ان کی بدولت ہم اہل سنت و جماعت پر قائم ہیں، ان کی بدولت ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ اس لیے وفادار وہ ہوتا ہے جو اپنے محسنین کو بھلاتا نہیں ہے بلکہ ان کی وفاداری کا تذکرہ کیا کرتا ہے۔ کھائیں نبی کی اور کھانے کے بعد گزاریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اٹھیں، بڑے بے حیا کھانے، اب تو جس نے پیدا کیا ہے اسی سے الجھنے لگے، اب تو اس پر بھی مناظرہ کرنے لگے لوگ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ جب مرنے لگیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون موت دے رہا ہے، کون موت دے رہا ہے، پھر پتہ چلے گا۔ ہم لوگوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں، سنی بن کے رہیے گا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ سب سے زیادہ ہولناک منظر میدان محشر کا ہوگا، میدان محشر کا ہوگا۔ مگر حضرت علامہ حسن بریلوی خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں ڈھونڈائی کریں، ڈھونڈائی کریں۔ صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اگر اس ہولناکی میں دامن مصطفیٰ میں چھپنے والا آرام سے رہے گا تو دنیا میں جو دامن مصطفیٰ میں چھپے گا انشاءاللہ دنیا کی مشکلات سے بھی وہ نو ٹینشن کی پوزیشن میں رہے گا۔ وہاں جب یہ عالم ہے کہ چین سے رہیں گے تو انشاءاللہ نبی کی غلامی کی برکت سے یہاں بھی ہمارا کوئی بال بیٹا نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ رسول پاک کے صدقے میں دنیا جی رہی ہے، ان کا تو ہم پر آپ پر خصوصی انعام و اکرام ہے۔ یہ ہائیلوجن ہے نا، بس آخری بات، لیکن آپ کا تقریباً 1 گھنٹہ میں نے لے لیا۔ یہ ہائیلوجن ہے نا، اس کو ہائیلوجن ہی کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو نہیں جانتا کہ آپ لوگوں میں سے کس کا سینہ 55 انچ کا ہے اور کس کا 65 انچ کا، جو لوگ یہ کرتے ہوئے بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کہوں گا چلیے جس کا سینہ 50 انچ کا ہو آئے ذرا سامنے اور اس ہائیلوجن کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دے تو جاننا، ایک ایک کر کے آ جائیں گے، اور ایک ایک کر کے نہیں بلکہ سب لوگ مل کے آ جائیں گے، اور اس ہائیلوجن کو منہ کی پھونک سے ایسے بجھا دیجیے تو جاننا یہ تو ہائیلوجن ہے۔ اگر کہیں کمکما لگا ہو تو شاید اس کو بھی بجھانے میں آپ کو دقت آئے، ایسے پھینکیے جا کر کے منہ سے دیکھیں بجھ جاتا، ایک کمکما نہیں بجھا سکتے، منہ کی پھونک سے کمکمے کو آپ نہیں ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ہائیلوجن تو بہت طاقتور ہے، بڑی شاندار روشنی دے رہا ہے، اس کو منہ کی پھونک سے آپ نہیں بجھا سکتے ہیں۔ اس ہائیلوجن سے سبق لے کر کے جائیے کہ اگر دنیا کی کمپنی میں نہ جانے کس کے ہاتھ سے بنائی ہوئی اس روشنی اور اس ہائیلوجن کو آپ منہ کی پھونک سے نہیں بجھا سکتے ہیں تو رسول پاک کا پیغام نور الہی ہے، اس نور الہی کو کون منہ کی پھونک سے بجھا پائے گا؟ اگر اس ہائیلوجن کو منہ کی پھونک سے پوری دنیا والے بجھانا چاہیں ان کا منہ خود جل سکتا ہے مگر یہ شمع نہیں بجھ سکتی ہے، تو نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو بجھا سکتا ہے۔
کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہیے۔ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور۔ اذا تحیرتم فی الامور، جب مشکلات پہ پڑ جاؤ، معاملات پہ حیران و پریشان ہو جاؤ، کدھر جائیں، سہارا کس کو سمجھیں؟ فاستعینوا باصحاب القبور، تو قبر میں جو اللہ والے لیتے ہیں ان کے ہاں پہنچ جاؤ، ان سے استعانت کرو، ان کی برکت سے خدا تمہاری ہر مشکل کو آسان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حدیث کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حالات بہت ہی گڑبڑ ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب کرام بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، بوڑھوں کا دور گیا، یہ تو اپنے ایمان کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر بچا لے گئے اور انشاءاللہ ان کا ایمان بچا ہے۔ دشواری آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ اٹیک آپ پر ہو رہا ہے۔ ایک نئی تیز چلی ہوئی ہے، پیچھے 4-6 الماری، اس میں عربی کی 10-20 جلدوں کی کتابیں اور آگے ایک میز، اس پر 2-4 اردو ترجمے کی حدیث کی کتابیں اور سامنے مائک، اور اس کے بعد میں حدیث نمبر 92 میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، اور اس نے میڈیا کے ذریعہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ ہمارا نوجوان اتنا ضعیف الاعتقاد، یہ صبح کو پہنچتا ہے امام صاحب پر، حضرت رات میں حدیث شریف کھول کے دکھا رہا تھا تو واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا۔ حضرت آپ کو بتاتے تھے حضور علم غیب رکھتے ہیں، اور وہ حدیث شریف کھول کر کے دکھا رہا تھا۔ اب ہم کریں تو کیا کریں؟ اتنا کمزور ایمان کس نوجوان کا ہوگا؟ اس کے لیے خدا حافظ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے فرمایا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں۔ پہلے چور آتا تھا کٹاری لے کر، چھری لے کر، بندوق لے کر، کٹا لے کر، اسلحہ لے کر، لاٹھی لے کر، ڈنڈا لے کر، مگر چور نے اب طریقہ بدل دیا ہے۔ اب جبے میں آتا ہے چور، اب صافے میں آتا ہے چور، اب تسبیح لے کے آتا ہے چور، قرآن لے کے آتا ہے چور، حدیث لے کر آتا ہے چور، تسبیح لے کر آتا ہے چور، بہت ساری کتابیں لے کر کے آتا ہے، اور آپ کی دولت کو نہیں بلکہ ساری دولتوں سے جو عظیم دولت، دولت ایمان ہے، اس کو چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، نہ جانا حضرت ظاہر کے تسبیح ہو مسلح پر، بڑے چلتے ہوئے حضرت ان کو ہم سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں۔ آج کل ایک پھر چلیے، ارے حضرت سب صحیح ہے، اس کا مطلب ایسا جملہ بولنے والا کبھی قرآن کا مطالعہ نہیں کرتا، اس نے قرآن کبھی نہیں پڑھا، حدیث اس نے کبھی نہیں پڑھی۔ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ وہ یا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے روشنی اور تاریکی یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے بینا اور نابینا یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے دھوپ اور چھاؤں یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ایمان اور کفر یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا، سب برابر ہے۔ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہمارے نوجوانوں نے ان فتنوں سے اپنی حفاظت نہیں کی تو ان کے ایمان کا خدا حافظ۔ یہ ٹینٹ لگایا گیا ہے تاکہ آپ کے اوپر شبنم گر کر کے تکلیف نہ پہنچائے، کوہرا پڑ رہا ہے، آپ کو سردی نہ لگ جائے، آپ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب دشواریاں آئیں تو ان سے سیفٹی کے لیے بندوبست کیا جاتا ہے۔ آندھی تیز چلے تو آدمی کسی مکان میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر طوفان بہت تیز آتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کسی مضبوط مکان میں جا کر کے پناہ لے لوں۔
بارش بہت تیز ہوتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کسی گھر میں جا کر کے میں رک جاؤں تاکہ تیز آندھی سے تیز بارش سے فتنے اور طوفان سے میں اپنے آپ کو بچا لوں. آخری بات کہہ کے میں جا رہا ہوں کہ اس وقت جتنے فتنے ہیں چاہے اس طریقے کے مذہبی فتنے ہوں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ان فتنوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے, اور بزرگوں میں کون, ہم جیسے لوگ نہیں, محدث اعظم ہند جیسے لوگ, سرکار کلا جیسے لوگ, حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں جیسے لوگ, صدر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مرادی فیض مراد آبادی جیسے لوگ, پیر سید جماعت علی شاہ علیہ رحمت و رضوان جیسی شخصیت, ان بڑے بڑے اکابر علماء نے فرمایا فتنوں سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے, اس قلعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جو اس قلعے میں رہے گا انشاءاللہ اس کے ایمان کی حفاظت. میرے مرشد فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے نہ سمجھ مرتا ہے, زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے, نماز پڑھیے, درود شریف پڑھیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, آپس میں محبت سے رہیے, جھگڑا بوال سے دور رہیے, اپنا قیمتی وقت موبائل اور پب جی میں مت ضائع کیجیے, پڑھیے, کتاب پڑھیے, علماء کرام سے قریب رہیے, ان کے قرب میں رہنے سے آپ کو برکتیں ملیں گی. اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے, آپ میرا نہ بنیے, میرا نہ بنیے, اپنا بن جائیے. اسی لیے میں نے پہلے ہی شعر پڑھا, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اپنے نفع اور نقصان کو آپ کو سوچیے. دنیا آپ کی نظروں کے سامنے ہے, جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے, جھاڑ ان کی قبر میں ہے اور نشان کچھ بھی نہیں. نہ جانے کتنے حسین و جمیل آئے, زمین ان کو کھا گئی. نہ جانے کتنے طاقتور آئے, وہ چلے گئے. میرے دل و دماغ پر چند شخصیتوں کے انتقال نے اتنا گہرا اثر ڈالا ہے کہ یہ دنیا مجھے ہیچ لگتی ہے, یہ دنیا ایک فریب لگتی ہے. دنیا کو دیکھنے کے بعد عجب سا محسوس ہوتا ہے. پہلا انتقال میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا, حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد حمدی رحمۃ اللہ علیہ کا, جو چاہو جلال سے رہتے تھے, شان شوکت سے رہتے تھے. ان کے خوف اور روب کا عالم یہ تھا کہ اگر بغل گھر کے جو روڈ ہے اس پر کوئی جاتا تو جلدی ڈر کے مارے وہ ہارن نہیں بجاتا تھا. لیکن وہ دنیا میں نہیں رہے, ان کی روح میری نظروں کے سامنے تفسر عنصری سے پرواز کی. میں نے ان کو ان کے روح و دبدبے کو دیکھا ہے, ان کی پاکیزہ سیرت کو دیکھا, اور پھر ان کو دنیا سے جاتے بھی دیکھا. حضور تاج شریعہ کا وصال ہوا, پوری دنیا میں ایک ہنگامہ مچ گیا. میں نے ان کے کر و فر کو دیکھا اور دنیا سے تشریف لے گئی, یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. میرے استاد گرامی امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن, جن کے تلامذہ ہند و بیرون ہند ہزاروں کی تعداد میں ہے, ان کے روح و دبدبے, ان کی شان, ان کے چاہو جلال کو دیکھا, مگر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. زمین کھا گئی, آسمان کیسے کیسے. آپ جن کے عرص میں آئے ہیں ان کا بھی ایک روح و دبدبا تھا. چلتے چلتے ابھی مجھے مولانا فدائے رسول صاحب نے بتایا کہ حضرت ان کا آبائی وطن گورکھپور تھا. ہمارے آبا و اجداد میں سے جو صاحب کشف و کرامت تھے, انہیں ان سے فرمایا کہ اب یہ سب ذمہ داری تمہارے سر ہے. عارف باللہ ولی کامل نے دیکھ لیا یہاں سے 500 کلومیٹر کی دوری پر رہنے والے ایک شخص کو اس شخصیت نے پہچان لیا اور اپنی ذمہ داری دے دی. ظاہر سی بات ہے جب دینے والا صاحب کمال تھا تو جس کو دیا ہوگا وہ بے علم نہیں رہا ہوگا, اس کا بھی رتبہ رہا ہوگا, اس کی بھی زندگی بہت اس میں ہی رہی ہوگی, تبھی دینے والے نے دیا. مگر 70 سال ہو گئے, وہ بھی قبر کے اندر ہے, ہم ان کی یاد بناتے ہیں. کل ہمارا بھی یہی ہونے والا ہے. اس لیے میرے نہ بنیے, اپنے بنیے, اپنے بنیے, اور قبر میں جانے کے بعد آرام سے سونے کا سامان فراہم کر کے جائیے. اور وہ سونے کا سامان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. رسول پاک سے محبت کیجیے. اہل بیت, صحابہ, سچے علماء,
ائمہ مجتہدین ان کے دامن سے وابستہ رہیے، ان کی محبتوں کا چراغ اپنے دل میں جلائے رہیے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ۔ دونوں میں سے کسی سے آپ نے اگر عام زبان میں کہتا ہوں پنگا لیا تو گاڑی آگے نہیں چل سکتی ہے، یاد رکھیے گا۔ جو صحابہ کا گستاخ ہو گیا وہ بھی برباد، جو اہل بیت کا گستاخ وہ بھی برباد، جو ائمہ مجتہدین کا گستاخ وہ بھی برباد، جو سچے علماء کا بدگو وہ بھی برباد، جو مشائخ اہل سنت کی تنقید کرتا ہے وہ بھی برباد، اور جو ان سب سے سچی عقیدت رکھتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہے گا اور وہاں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔